السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح جب بھی رنگ روڈ کے متعلق کوئی باقاعدہ اداروں کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا ہے یا خبر آتی ہے تو وہ ہم آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑی خبر ہے رنگ روڈ کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں، چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے تاکہ کوئی بھی اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو ہماری آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، پھر میری کوشش ہوتی ہے جو میرے نئے ناظرین ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے یہ 38.3 کلومیٹر لمبا یہ منصوبہ ہے۔ اس پر ناظرین جو انٹرچینجز ہیں ان کی کچھ تفصیل ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن اس بار چونکہ کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب بڑے سنجیدہ نظر آ رہے ہیں اور بار بار وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس کو 1 سال کے اندر ہم مکمل کر دیں گے۔ ناظرین، اگر 1 سال کے اندر یہ مکمل ہوتا ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا ان جڑواں شہروں کو، یہ آپ کی اور میری سوچ ہے۔ بہرحال ناظرین، بانٹھ، چک بیلی خان، اڈیالہ روڈ، چکری روڈ اور ٹھلیاں کے مقام پر اس کے 5 انٹرچینجز کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی اور نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ ایک ریلوے پل بھی بنایا جائے گا، یعنی وہ بھی اس منصوبے میں شامل ہو گیا ہے، اور 5 اوور پاسز بنائے جائیں گے، جبکہ 21 سب وے ہوں گے۔ یعنی یہ کمپلیٹ تفصیل ہے، اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے پورا اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی اظہار کمشنر صاحب نے کیا ہے کہ رنگ روڈ راولپنڈی منصوبہ جو ہے اس پر انہوں نے دورہ کیا خسالہ کے مقام پر، تو ان کا کہنا یہی تھا کہ کام کی جو رفتار ہے اس کو تیز کیا جائے، اور انہوں نے وہاں پر موقع پر موجود کام کا جائزہ بھی لیا۔ پھر اس پر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران کو انہوں نے یہ بتایا کہ مختلف شفٹوں کے اندر یہاں پر موجود رہیں گے، اور انشاءاللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ اس منصوبے کو 1 سال میں پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ انڈسٹریل زون راولپنڈی رنگ روڈ کی گرد و نواح میں قائم کیا جائے گا۔ انڈسٹریل زون کے قیام سے علاقائی سطح پر معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع میسر آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ راولپنڈی اور مضافات میں رہنے والوں یعنی جتنے لوگ یہاں پر رہائش پذیر ہوں گے یا رہتے ہیں لوگ دونوں شہروں کے اندر، تو ان کے لیے یہ منصوبہ ایک گیم چینجر منصوبے کی حیثیت رکھے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان انجینئرنگ کونسل یعنی PEC نے راولپنڈی رنگ روڈ کے لیے نان ٹیکنیکل پروجیکٹ ڈائریکٹر کمشنر راولپنڈی کی تقرری پر اعتراض عائد کر دیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر میں سمجھتا ہوں نہیں آ رہی کہ باخبر ذرائع سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سیکٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب کے نام گزشتہ ماہ بھجوائے گئے۔ رجسٹرار سیکٹری PEC کے مراسلہ میں کہا گیا کہ 12 فروری 2019 کو محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نے کمشنر راولپنڈی کو پروجیکٹ ڈائریکٹر تعینات کیا تھا۔ مراسلہ میں سپریم کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انجینئرنگ پوسٹ پر نان ٹیکنیکل تقرری نہ صرف اعلیٰ عدالتیں بلکہ PEC ایکٹ 1976 سیکشن 27 اور سیکشن 27(5)(a) کی خلاف ورزی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، خوش آئند بات اس خبر میں یہی ہے کہ رنگ روڈ پر کام تیزی سے جاری ہے، اور کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب کام کا جائزہ موقع پر لے رہے ہیں جا کر۔ بڑی پر امید ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کی عوام کہ جیسے ہی یہ منصوبہ تکمیل کی طرف چل پڑا ہے اور مکمل ہوگا تو ان دونوں شہروں میں بہت زیادہ ترقی ہوگی، کیونکہ اس کے دونوں اطراف سائڈوں پر جو انڈسٹریل زونز بنائے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ جو اوور بائی پاسز اس کو دیے جا رہے ہیں، اس سے ناظرین علاقے میں ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور جو ایک درینہ مطالبہ چلا آ رہا تھا ان دونوں شہروں کا کہ اس کو بنایا جائے اور جلد از جلد مکمل کیا جائے، وہ انشاءاللہ خواب شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس رنگ روڈ پر کئی سیاسی پارٹیوں نے افتتاح بھی اس کے کیے، PMLN کی ٹیموں نے بھی کیا، پیپل پارٹی نے بھی کیا، پھر PTI کا دور آیا، انہوں نے بھی اس کا افتتاح کیا۔ فنڈز بھی آتے رہے، پھر فنڈز واپس جاتے رہے، مختلف مواقع کے اوپر کرپشنز بھی اس کے اندر ہوتی رہیں، گرفتاریاں ہوئیں لوگوں کی، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے لوگ
گرفتار کیے گئے، پھر ایک کمشنر صاحب تھے ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ بہرحال ناظرین کوشش تو اس وقت جو لیاقت چٹھا صاحب، جو سچی بات ہے ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے ساتھ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، یعنی سیف انور جپا صاحب بھی بہت سنجیدہ نظر آتے ہیں، پھر جمشید آفتاب صاحب ہیں جنہوں نے سوسائٹیوں کے اوپر بہت اپنا بھرپور اس وقت فوکس کیا ہوا ہے، آپریشن دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال ٹیمیں تو ساری متحرک ہے، انشاءاللہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور اس پروجیکٹ کو مکمل کرے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جتنی تاخیر کا شکار ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اتنی تاخیر کا شکار کوئی نہیں ہوا۔ بہرحال امید یہی کی جا رہی ہے کہ اسی جو دور ہے کمشنر صاحب کا، راولپنڈی کے کمشنر صاحب کا اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں سیف انور جپا صاحب کا، تو اگر ان کو 1 سال کا موقع مل گیا تو ہم امید کر رہے ہیں کہ رنگ روڈ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، نہ صرف مکمل ہوگا بلکہ آپریشنل بھی ہو جائے گا، اور یہاں پر جتنا یعنی کہ جو جی ٹی روڈ کی ٹریفک ہے اس کو موٹر وے کی طرف منتقل کرنے میں آسانی ہو جائے گی، اور پھر جو باقی تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی، کیونکہ ان کے دونوں اطراف پر جو انڈسٹریل زون بنائے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کمشنر راولپنڈی سے چیمبر آف کامرس راولپنڈی کی بھی ٹیم ملی تھی۔ تو بہرحال ناظرین اس وقت بڑے پر امید ہیں ہم آپ ہی کی طرح کہ رنگ روڈ مکمل ہونے جا رہا ہے، اس پر کام جاری ہے۔ تو آج کے لیے میرے ناظرین کو میں نے یہی بتانا تھا، بس اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ملیں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔